اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج ہم سورۃ البقرہ کی آیت نمبر 11 اور 12 کا مطالعہ کریں گے۔ اس سے پہلے آیت نمبر 8 سے منافقین کا ذکر چلا آ رہا تھا۔ ظاہر ہے منافقین اسلام کے ابتدائی دور میں بھی موجود تھے اور آج بھی منافقین موجود ہو سکتے ہیں ہمارے معاشرے میں۔ تو منافقین کے بارے میں پہلی بات یہ بتائی گئی تھی کہ وہ زبان سے تو کہتے ہیں کہ ہم اللہ اور آخرت پر ایمان رکھتے ہیں، لیکن در حقیقت وہ مومن نہیں۔ اور پھر کہا گیا تھا کہ یہ اپنے زبانی اقرار سے اللہ اور مومنین کو دھوکہ دینے کی کوشش کرتے ہیں، لیکن دراصل یہ دھوکہ اپنے آپ کو دے رہے ہوتے ہیں، لیکن انہیں اس بات کا شعور نہیں ہوتا۔ اور پھر کہا گیا تھا کہ ان کے دلوں میں ایک مرض ہے اور ان کے جھوٹ بولنے کی عادت کی وجہ سے اللہ ان کے مرض کو بڑھاتا جاتا ہے اور ان کے لیے دردناک عذاب ہے۔ آج جس آیت کا ہم مطالعہ کریں گے وہ آیت نمبر 11 ہے، جس میں منافقین کی ایک اور خصوصیت بتائی گئی ہے، وہ یہ کہ وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ لَا تُفْسِدُوا فِي الْأَرْضِ قَالُوا إِنَّمَا نَحْنُ مُصْلِحُونَ، اور جب کہا جاتا ہے ان سے نہ تم فساد کرو زمین میں، وہ کہتے ہیں بے شک ہم تو صرف اصلاح کرنے والے ہیں۔ اس آیت کے شروع میں جو واو ہے، اگر یہاں سے ایک نئی بات کا آغاز سمجھا جائے تو اس کو واو استئنافیہ کہیں گے، اور اگر منافقین کی خصوصیات میں سے یہ ایک اگلی خصوصیت کا ذکر یہاں سمجھا جائے تو یہ واو عاطفہ بھی سمجھا جا سکتا ہے۔ اذا کا معنی ہے جب، جو ظرف زماں ہے، اور اذا شرطیہ بھی کہلاتا ہے۔ یہ قیلا یہ ماضی مجہول ہے، یعنی پیسو وائس ہے اور پاسٹ ٹینس ہے۔ قالا کا مطلب اس نے کہا اور قیلا کا مطلب کہا گیا، لیکن چونکہ اس قیلا سے پہلے اذا آ گیا ہے تو اذا آنے کی وجہ سے جو قیلا کا ترجمہ ہے یہ ماضی کی بجائے مضارع میں کیا جاتا ہے، یعنی حال اور مستقبل کے معنی میں کیا جائے گا، چونکہ اس سے پہلے اذا آ گیا ہے۔ تو اذا قیلا جب کہا جاتا ہے ان سے، یا کہا جائے گا ان سے، یا کہا جائے ان سے۔ لہم میں جو لام ہے یہ پریپوزیشن حرف جر ہے، ہم کا مطلب ان، وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ جب ان سے کہا جاتا ہے، لا تفسدو یہ لا حرف نہیں ہے، منع کرنے کے لیے آیا ہے۔ تفسدو تم فساد کرو، لا تفسدو تم فساد نہ کرو، فی الارض زمین میں۔ فساد کیا ہے یہ ابھی ہم تفصیل سے بعد میں دیکھیں گے۔ تو قالو وہ کہتے ہیں، اب قالو جو ہے یہ بھی ماضی کا فعل ہے، لیکن چونکہ پیچھے اذا آ چکا ہے اس کا ترجمہ بھی ہم مضارع میں کہیں گے، کریں گے، حال میں کہیں گے۔ قالو وہ کہتے ہیں، انما نحن مصلحون بے شک ہم تو صرف اصلاح کرنے والے ہیں۔ نحن مصلحون کا مطلب ہوگا ہم مصلح ہیں یا ہم اصلاح کرنے والے ہیں۔ اس سے پہلے اگر صرف انا آتا تو اس کا مطلب ہوتا بے شک ہم اصلاح کرنے والے ہیں۔ تو انا ما جو آیا ہے، انا ما حصر کے لیے آتا ہے، جو کنفائن یا ریسٹرکٹ کر دیتا ہے کسی چیز کو۔ تو انا ما نحن مصلحون کا مطلب یہ ہو گیا بے شک ہم تو صرف اصلاح کرنے والے ہیں۔ تو انا ما کے بعد دو الفاظ آئے ہیں، نحن اور مصلحون۔ یہ جو صرف ہے، یہ صرف کا ترجمہ یا فقط کا ترجمہ یہ مصلحون سے پہلے لگائیں گے۔ تو قالو انما نحن مصلحون وہ کہتے ہیں بے شک ہم تو صرف اصلاح کرنے والے ہیں۔ بے شک صرف ہم اصلاح کرنے والے نہیں ہیں، یہ ترجمہ نہیں کریں گے، بلکہ کریں گے بے شک ہم تو صرف اصلاح کرنے والے ہیں، کہ ہم صرف اصلاح ہی کرتے ہیں، ہم فساد بالکل نہیں پھیلاتے۔ تو وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ لَا تُفْسِدُوا فِي الْأَرْضِ قَالُوا إِنَّمَا نَحْنُ مُصْلِحُونَ اور جب کہا جائے ان سے نہ تم فساد کرو زمین میں، وہ کہتے ہیں بے شک ہم تو صرف اصلاح کرنے والے ہیں۔ تو فساد اور اصلاح کیا ہے اس کو ہم بعد میں تفصیل سے دیکھیں گے۔ اگلی آیت ہے الا،
خبردار رہو، بی ویئر. ایسے لوگوں سے خبردار رہنا ہے جو زبان سے کچھ کہتے ہیں اور عمل سے کچھ کرتے ہیں. ان کے دل میں کچھ اور ہوتا ہے اور وہ مصلحین بنے ہوتے ہیں، ریفارمر بنے ہوتے ہیں، لیکن کہا گیا ہے کہ ایسے لوگوں سے خبردار رہو. الا انہم ہم المفسدون. انا کا مطلب بے شک، ہم کا مطلب وہ، اور پھر ہم دو دفعہ ہے. انہم ہم المفسدون، کہ وہ وہی فساد کرنے والے ہیں، وہی مفسد ہیں. تو جیسے انہوں نے زور دے کے کہا تھا کہ انما نحن مصلحون، کہ ہم تو ہیں ہی مصلحون، اصلاح کرنے والے، ہم صرف اصلاح کرنے والے ہیں. تو اسی طرح زور دے کے یہاں کہا گیا، خبردار کیا گیا کہ بے شک وہ ہی فساد کرنے والے ہیں، ان سے خبردار رہو. ولیکن لا یشعرون، اور لیکن نہیں وہ شعور رکھتے. تو فساد کرنے والے اصل میں بنے ریفارمر ہوتے ہیں، یا اپنے آپ کو پورٹرے ایسے کرتے ہیں کہ وہ ریفارمر ہیں، مصلحین ہیں، اصلاح کرنے والے ہیں، لیکن اصل میں وہی فسادی ہوتے ہیں. تو ایسے لوگوں سے خبردار رہنے کا کیا کہا گیا ہے. تو دو بڑی اہم اصطلاحات جو ہیں وہ ان دو آیات میں آئی ہیں، ایک فساد اور دوسری اصلاح. تو ان کو ہم تفصیل سے دیکھتے ہیں. اصلاح یا مصلحون کا جو مادہ ہے وہ ہے صاد، لام اور ہا. اور اس سے جو پہلا باب ہے اس میں ماضی کا جو فعل ہے وہ بنتا ہے صالح یا صالوحا، اور مضارع یصلح، امر اصلاح، اس میں فاعل صالح، مفعول مصلوح اور مصدر صلاح. اسی مادے سے جو چوتھا باب ہے اس میں جو فعل ماضی بنتا ہے وہ اصلح، اور مضارع یصلح اور امر اصلح، اور اس میں فاعل بنتا ہے مصلحن، اور مصلحن کی جمع ہے مصلحون، اور مفعول بنتا ہے مصلح، اور مصدر بنتا ہے اصلاح. تو ابھی جو ہم نے آیات پڑھی اس میں مصلحون کا لفظ آیا ہے. تو مصلحون جو ہے یہ جو چوتھا باب ہے، باب افعال، جس سے لفظ اصلاح بنے گا، اسی سے اس میں فاعل ہے مصلحن، اور مصلحن کی جمع ہے مصلحون. اسی طرح جو مفسدون ہے اس کا مادہ ہے فا، سین اور دال، اور اس سے پہلے باب میں فعل ماضی ہے فسادہ یا فاسودہ، اور مضارع یفسدو، امر افسد، اور اس میں فاعل فاسدن، مفعول مفسودن اور مصدر فسادن. اور چوتھے باب میں جا کے ماضی بنتا ہے افسدہ، مضارع یفسدو، امر افسد، اور اس میں فاعل بنتا ہے مفسدن، اور اسی کی جمع ہے مفسدون، اور مفعول ہوتا ہے مفسدن، اور مصدر ہے افسادن. تو مفسدون اور مصلحون یہ دونوں چوتھے باب سے یہ الفاظ آئے ہیں، اس میں فاعل. اب ہم ان کے معنی دیکھتے ہیں لغات کی روشنی میں، اور بعد میں ہم دیکھیں گے کچھ مثالیں کہ قرآن مجید میں یہ الفاظ کس کس تناظر میں استعمال ہوئے ہیں. تو یہ جو صالح یصلح صلاحن ہے، یا صلوحن ہے، یا صلوح یصلح صلاحن ہے، صلاحیتن ہے، جس سے فاعل صالحن ہے، اس کا معنی ہوتا ہے کسی شے کا صحیح سلامت، کسی خرابی، نقص یا بگاڑ سے پاک ہونا، درست اور ٹھیک حالت میں ہونا، اور اس کے مختلف اجزاء کے نظم اور ترتیب کا ٹھیک اور درست حالت میں ہونا. یعنی گڈ، ساؤنڈ، انکرپٹ، رائٹ اور پراپر اسٹیٹ، اور ان اے اسٹیٹ آف آرڈر کوئی چیز ہے تو اس کو ہم کہیں گے یہ چیز صالح ہے، صالحن ہے، یا اس میں صلاحن ہے. اسی طرح سیرت و کردار میں اچھا، نیک، دیانتدار، راست باز اور کسی قسم کی خرابی، بگاڑ یا کرپشن سے پاک ہونا یا بننا. اور تیسرا معنی ہے بہتری اور فروغ حاصل ہونا یا کرنا. چوتھا معنی ہے کسی مقصد یا منصب کے لیے مناسب، موزوں، موافق، مطابق، قابل، لائق یا باصلاحیت ہونا یا بننا. جیسے ابھی میں کہا جائے اگر ہوا صالح للولایہ، تو اس کا مطلب ہے کہ وہ ولایہ کے لیے فٹ ہے،
یا سوٹیبل ہے یا موزوں ہے یا مناسب ہے. یا اگر کہا جائے حاذا الشیء یصلح لک، تو اس کا معنی ہوگا کہ یہ شے تمہارے لیے موزوں ہے، مناسب ہے، سوٹیبل ہے. اسی طرح صالح یصلح، صلاح کا مطلب ہوتا ہے کسی مقصد کے لیے سود مند، مفید، نفع بخش، قابل استعمال یا قابل عمل ہونا. تو یہ سارے جو معنی ہیں یہ صالح یصلح صلاح سے نکلتے ہیں. اور یہی فعل جب چوتھے باب میں جاتا ہے اصلح یصلح اصلاح بنتا ہے، تو پھر معنی بن جاتے ہیں کسی بھی خراب شے یا معاملے کو ٹھیک کرنا. تو یہ فعل متعدی بن جاتا ہے، لازم سے متعدی بن جاتا ہے، ان ٹرانزٹیو سے ٹرانزٹیو بن جاتا ہے. یعنی پہلے تھا خود ٹھیک ہونا، کسی خرابی سے پاک ہونا، اور پھر ہے ٹھیک کرنا. اب اصلاح ہوتا ہے ٹھیک کرنا، مصلح جو ٹھیک کرے، کسی بھی خراب شے اور معاملے کو ٹھیک کرنا، کسی خرابی، نقص یا بگاڑ کو دور کرنا، کسی شے کی مرمت کرنا، اشیاء یا اجزاء کے نظم یا ترتیب کو ٹھیک یا درست حالت میں لانا، اپنی یا دوسروں کی سیرت و کردار کو اچھا، نیک، دیانتدار، راست باز اور کسی قسم کی خرابی، بگاڑ یا کرپشن سے پاک کرنا. تو اصلاح اپنی بھی ہو سکتی ہے، دوسرے کی بھی ہو سکتی ہے. اشیاء، افراد، اداروں، نظام یا دنیا میں بہتری اور فروغ لانا، یہ بھی اصلاح ہے. خود کو یا دوسروں کو کسی مقصد یا منصب کے لیے مناسب، موزوں، مطابق، قابل، لائق، صالح یا باصلاحیت بنانا، یہ بھی اصلاح ہے. اور اشیاء، افراد یا اداروں وغیرہ کو کسی مقصد کے لیے سود مند، مفید، نفع بخش، قابل استعمال یا قابل عمل بنانا، یہ بھی اصلاح ہے. تو یہ اصلاح کے 5 مختلف پہلو ہیں. تو اگر صالح اور مصلح کا فرق دیکھا جائے، صالح جو ہے یہ پہلے باب سے جو فعل ہے صالح، اس کا اسم فاعل ہے. اور مصلح جو چوتھا باب ہے اصلاح والا، اس میں یہ اسم فاعل ہے مصلح. تو صالح وہ شخص ہوتا ہے جو خود کسی قسم کی جسمانی، عقلی، نفسیاتی یا اخلاقی خرابی، بگاڑ یا کرپشن سے پاک ہو تو وہ صالح ہے. اگر وہ خود اچھا، نیک، دیانتدار یا راست باز ہے تو وہ صالح ہے. اگر وہ اپنی روز بروز بہتری، ترقی اور فروغ کی طرف گامزن ہے تو وہ صالح ہے. اگر خود کوئی شخص قابل ہے، لائق ہے، باصلاحیت ہے تو وہ صالح ہے. اگر خود کوئی شخص دوسروں کے لیے مفید اور نفع بخش ہے تو وہ صالح ہے. اور ابھی اگر فی الحال صالح نہیں اور اپنے آپ کو صالح بنا رہا ہے یا دوسروں کو صالح بنا رہا ہے تو پھر وہ بن جائے گا مصلح. تو خود کو یا دوسروں کو جسمانی، عقلی، نفسیاتی یا اخلاقی خرابی، بگاڑ یا کرپشن سے پاک کرنے والے کو ہم کہتے ہیں مصلح. تو مصلح جو ہے وہ اپنی اصلاح بھی کرنے والا ہو سکتا ہے اور پھر اپنی کے بعد دوسروں کی اصلاح کرنے والا بھی مصلح کہلاتا ہے. اور صالح ہے جو خود ہی جو پہلے سے اس میں صلاحیت یا صلاح یا وہ موجود ہو. اسی طرح مصلح جو ہے وہ خود کو یا دوسروں کو اچھا، نیک، دیانتدار اور راست باز بنانے والا ہوتا ہے. اپنی یا دوسروں کی بہتری، ترقی اور فروغ کے لیے کام کرنے والا ہوتا ہے مصلح، جس کو ریفارمر بھی کہتے ہیں. اپنی یا دوسروں کی قابلیت، لیاقت اور صلاحیت میں اضافہ کرنے والا ہوتا ہے مصلح. اور اشیاء یا افراد کو معاشرے کے لیے مفید اور نفع بخش بنانے والا ہوتا ہے ریفارمر یا مصلح. تو صالح جو خود ہر طرح کے بگاڑ سے پاک ہو، اچھا ہو، نیک ہو، روز بروز ترقی فروغ کی طرف گامزن ہو، قابل ہو، لائق ہو، باصلاحیت ہو، مفید اور نفع بخش ہو. اور مصلح جو اپنے آپ کو ایسا بنائے یا دوسروں کو ایسا بنائے. اگر آلریڈی ایسا نہیں ہے تو آلریڈی ایسا ہے تو وہ صالح ہے. اگر اپنے آپ کو اور پھر دوسروں کو ایسا بنا رہا ہے تو پھر وہ مصلح ہے، اصلاح کرنے والا. اسی طرح فاسد جو ہے یہ فاسدہ سے اسم فاعل ہے یا فاسودہ سے اسم فاعل ہے. اور مفسد جو ہے یہ افساد یا افساد جو ہے اس سے اسم فاعل ہے چوتھے باب سے. تو فاسد ہوتی ہے وہ شے یا مادہ یا بدن کا حصہ وغیرہ جس میں کسی قسم کی خرابی، بد نظمی یا ڈس آرڈر، بگاڑ، عدم توازن یا عدم اعتدال پیدا ہو جائے. تو فساد جو ہے یہ الٹ ہے صلاح کی.
تو یہ دونوں جو اصلاح اور افساد، یہ دونوں ایک دوسرے کے متضاد ہیں، قرآن مجید میں بھی متضاد معنی میں استعمال ہوا ہے۔ اور وہ شخص بھی فاسد کہلاتا ہے جس میں کسی قسم کی جسمانی، طبعی، ذہنی، نفسیاتی یا اخلاقی خرابی، بگاڑ یا کرپشن پائی جائے تو وہ بھی فاسد ہے۔ وہ شخص جو خود برا، بدعمل، بددیانت یا کرپٹ ہو وہ بھی فاسد ہے۔ وہ شخص جو روز بروز اپنی خرابی، تباہی اور بربادی کی طرف گامزن ہو وہ بھی فاسد ہے۔ وہ جو اپنی صلاحیتوں یا وسائل کو ضائع یا خراب کر رہا ہو وہ بھی فاسد ہے۔ اور وہ جو دوسروں کے لیے نقصان دہ اور ضرر رساں ہو وہ بھی فاسد ہے۔ فاسد ہے جو خود ایسا ہو جس میں خود فساد موجود ہو، اور مفسد وہ ہے جو فساد پیدا کرے یا فساد انگیزی کرے یا فساد بڑھائے یا فساد پھیلائے۔ تو مفسد وہ جو کسی شے، فرد، معاملے، نظام، ادارے، معاشرے، ریاست، ملک، ارض، دنیا یا کائنات میں کسی قسم کی خرابی، بد نظمی، انتشار، تخریب کاری، بگاڑ، عدم توازن، عدم اعتدال یا فساد پیدا کرے وہ ہے مفسد۔ اور فساد کسی بھی قسم کا ہو سکتا ہے، فزیکل بھی ہو سکتا ہے، طبیعیاتی، سوشل بھی ہو سکتا ہے، معاشرتی فساد، پولیٹیکل فساد بھی ہو سکتا ہے، سیاسی، مورل فساد بھی ہو سکتا ہے، اخلاقی، ذہنی یا نفسیاتی بگاڑ بھی ہو سکتا ہے، ماحولیاتی، انوائرمنٹل جو فساد ہے، ماحولیاتی آلودگی پھیلا کے یا اس کے جو کلائمیٹ کو ڈسٹرب کر کے اس میں ڈس آرڈر پیدا کیا جائے اگر، تو وہ بھی فساد ہے، ایسا کرنے والا بھی مفسد ہے۔ یا اقتصادی طور پہ، معاشی طور پہ بھی اگر ڈس آرڈر یا خرابی پیدا کی جائے، عدم توازن یا عدم اعتدال پیدا کیا جائے تو وہ بھی فساد ہے، ایسا کرنے والا بھی مفسد ہے۔ تو فساد اور اصلاح جو ہے یہ بڑی ہی جامع اصطلاحات ہیں اور ان کا اطلاق کسی بھی چیز پہ کیا جا سکتا ہے۔ اور وہ جو برائی، بدی، بدیانتی، کرپشن یا فساد پھیلائے وہ بھی مفسد ہے۔ وہ جو دوسرے افراد، معاشرے یا دنیا کی خرابی، تباہی یا بربادی کرے وہ بھی مفسد ہے۔ وہ جو دوسروں کی اچھی صلاحیتوں یا قدرتی وسائل کو ضائع یا برباد کرے وہ بھی مفسد ہے۔ اور وہ جو اشیاء اور افراد کو معاشرے کے لیے نقصان دہ اور مضر بنائے وہ بھی مفسد ہے، یعنی فساد بپا کرنے والا ہے یا فساد پھیلانے والا ہے۔ اب ہم دیکھتے ہیں قرآن مجید میں کچھ مثالیں کہ جن سے پتہ چلا جائے کہ یہ فساد کا لفظ جو ہے یا مفسدین کا لفظ جو ہے یہ قرآن مجید میں کس تناظر میں استعمال ہوا ہے۔ سب سے پہلے ہم دیکھتے ہیں سورۃ البقرہ کی آیت نمبر 251 جس میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ وَلَوْلَا دَفْعُ اللَّهِ النَّاسَ بَعْضَهُمْ بِبَعْضٍ لَفَسَدَتِ الْأَرْضُ، اور اگر نہ ہوتا اللہ کا دفع کرنا لوگوں کو ان کے بعض کو بعض سے تو زمین فساد کا شکار ہو جاتی۔ تو اللہ تعالیٰ اس دنیا میں بعض لوگوں سے بعض دوسرے لوگوں کو ان کو دفع کرتے ہیں، بیلنس آف پاور اس دنیا میں کریٹ کیے رکھتے ہیں۔ اگر ایسا نہ کریں تو کوئی لوگوں کا ایک گروپ جو ہے یا ایک جو قوم ہے وہ اتنی زیادہ طاقتور ہو جائے کہ وہ دنیا میں فساد برپا کر دے۔ تو دنیا میں اللہ تعالیٰ کچھ لوگوں سے کچھ دوسرے لوگوں کو دفع کرتا رہتا ہے تاکہ یہ دنیا بالکل ہی پوری زمین جو ہے یہ تباہ و برباد نہ ہو جائے۔ یہ اللہ کا ایک نظام ہے۔ اس طرح سورۃ المومنون کی آیت نمبر 71 میں آیا ہے کہ وَلَوِ اتَّبَعَ الْحَقُّ أَهْوَاءَهُمْ لَفَسَدَتِ السَّمَاوَاتُ وَالْأَرْضُ وَمَنْ فِيهِنَّ، اور اگر الحق ان کی خواہشات کی پیروی کرتا تو سارے آسمان اور زمین اور جو مخلوقات و موجودات ان میں ہیں سب تباہ و برباد ہو جاتے، سب میں فساد برپا ہو جاتا۔ تو یہاں سماوات والارض پوری کائنات میں فساد کی بات ہو رہی ہے، اور یہ اگر الحق کی بجائے یعنی جیسے چیزیں ہونی چاہیے ویسی ہونے کی بجائے، جس مقام پہ ہونی چاہیے ویسے ہونے کی بجائے، جس طرح ان کا حق ہے کہ وہ جس حالت میں ہوں ویسے ہونے کی بجائے، یا اللہ تعالیٰ کا جو حق پر مبنی نظام ہے اس پر ہونے کی بجائے لوگوں کی خواہشات یا جذبات کے مطابق اگر دنیا چلنی شروع ہو جائے تو پھر کیا ہوتا ہے، پھر یہ کائنات میں فساد برپا ہو جائے اور ان میں جو کچھ ہے وہ سارا تباہ ہو جائے۔ تو یہ دنیا
جو کائنات جو ہے وہ اتنے عرصے سے جو چل رہی ہے اسموتھلی، یہ اس لیے چل رہی ہے کہ لوگوں کی خواہشات و جذبات کے مطابق یہ ومز کے اوپر نہیں چل رہی، بلکہ الحق پر مبنی جو قوانین ہیں اللہ تعالیٰ کے، اللہ ان کو اس کے مطابق چلا رہا ہے. اس لیے یہ دنیا ابھی تک تباہی و بربادی سے بچی ہوئی ہے. اسی طرح سورۃ الانبیاء کی آیت نمبر 22 میں آیا ہے کہ لو کانا فیہما آلہۃ الا اللہ لفسدتا، اگر ان دونوں یعنی زمین و آسمان میں اللہ کے سوا اور بھی الہ ہوتے تو یہ دونوں تباہ ہو جاتے، ان میں فساد برپا ہو جاتا زمین و آسمان میں. چونکہ اللہ ایک ہی ہے تو اس کائنات میں جو قانون ہے وہ صرف ایک ہی ہستی کا چلتا آ رہا ہے. اگر ایک سے زیادہ ہستیوں کے قوانین ہوتے تو ان میں کانفلکٹ آف انٹرسٹ آ جاتا، یا ان میں کانفلکٹ پیدا ہو جاتا، یا ان میں اختلاف رائے پیدا ہو جاتا، تو یہ کائنات جو ہے وہ فساد کا شکار ہو جاتی، تباہ و برباد ہو جاتی. تو چونکہ اللہ ایک ہی الہ ہے اس پوری کائنات کا، لہٰذا ایک ہی ہستی کا قانون کار فرما ہے پوری کائنات میں، اس لیے یہ دنیا جو ہے وہ تباہ و بربادی کے بغیر جو ہے وہ چلتی آ رہی ہے اسموتھلی. سورۃ صاد کی آیت نمبر 28 میں مفسدین کا ذکر ہے، مفسدین فی الارض. اور مفسدین فی الارض کا جو ذکر آیا ہے وہ الذین آمنوا وعملوا الصالحات کے مقابلے میں آیا ہے، اور کہا گیا کہ ام نجعل الذین آمنوا وعملوا الصالحات کالمفسدین فی الارض، کیا ہم ان لوگوں کو جو ایمان لائے اور اعمال صالحہ بجا لائے ان لوگوں جیسا کر دیں گے جو زمین میں فساد برپا کرنے والے ہیں. یعنی مفسدین کا اپوزٹ کون وہ لوگ ہوئے؟ وہ ہوئے جو ایمان والے ہیں اور صالح عمل کرنے والے ہیں. اور جو اصلاح ہے یا جو صالح ہونا ہے یہ فساد کی ضد ہے. تو مفسدین جو ہیں وہ ہے متضاد نقطۂ نظر والے یا عمل کرنے والے لوگ ان سے جو کہ ایمان والے اور صالح عمل کرنے والے ہیں. تو ایمان اور عمل صالح کرنے والے لوگ کبھی بھی مفسدین نہیں ہو سکتے. اس آیت سے ہمیں یہ بھی پتہ چلتا ہے. اسی طرح سورۃ الشعراء کی آیت نمبر 151 اور 52 میں آیا ہے کہ وَلَا تُطِیعُوا أَمْرَ الْمُسْرِفِینَ، اور مسرفین یعنی فضول خرچی، وسائل کا ضیاع، حد سے تجاوز اور اعتدال سے ہٹ جانے والوں کے امر کی اطاعت نہ کرو. اب مسرفین کی آگے ڈیفینیشن آئی ہے کہ الذین یفسدون فی الارض ولا یصلحون، وہ جو زمین میں فساد پھیلاتے ہیں اور اصلاح نہیں کرتے. تو مسرفین وہ لوگ ہیں جو کہ زمین میں فساد پھیلاتے ہیں اور اصلاح نہیں کرتے. تو یہاں فساد پھیلانے کے ساتھ کی خصوصیت جو ہے وہ مسرفین کے ساتھ اٹیچ کی گئی ہے کہ جو بھی اسراف کرنے والے لوگ ہوتے ہیں، وسائل کا ضیاع کرتے، جیسے پانی بہت زیادہ ہم ضائع کرتے ہیں، یا اللہ تعالیٰ نے اور جو بڑی نعمتیں ہمیں دی ہوئی ہیں ان کو ہم بہت زیادہ ویسٹ کرتے ہیں. تو جو ویسٹفل لوگ ہیں، قدرت کی دی ہوئی نعمتوں کو ضائع کرتے ہیں، فضول خرچی کرتے ہیں یا حد اعتدال سے بڑھ جاتے ہیں مختلف معاملات میں، وہ بھی مسرفین ہیں. تو وہ بھی جو ایسے ہیں جو کہ فساد فی الارض کے مرتکب ہو جاتے ہیں. تو یہاں اسراف اور فساد فی الارض کو آپس میں لنک کیا گیا ہے. اسی طرح سورۃ النمل کی آیت نمبر 34 میں کہا گیا کہ ان الملوک اذا دخلوا قریۃ افسدوها وجعلوا اعزۃ اہلها اذلہ، بے شک جب بادشاہ کسی بستی میں داخل ہوتے ہیں تو اسے تباہ و برباد کر دیتے ہیں، اس میں فساد برپا کر دیتے ہیں. کیا کرتے ہیں؟ اور وہاں کے باعزت لوگوں کو ذلیل و رسوا کر ڈالتے ہیں. تو اگر کسی بستی، کسی قریے میں جو باعزت لوگ ہیں وہ ذلیل و رسوا ہو جائیں تو یہ بھی فساد کی ایک شکل ہو سکتی ہے. تو یہاں پہ جو فساد کا ذکر ہے وہ باعزت لوگوں کو ذلیل و رسوا کرنے کے ساتھ آیا ہے. اسی طرح سورۃ القصص کی آیت نمبر 4 میں یہ بتایا گیا ہے کہ ان فرعون علا فی الارض، بے شک فرعون زمین میں سرکش اور متکبر یعنی آمر مطلق ہو گیا تھا.
وَجَعَلَ أَهْلَهَا شِيَعًا، اور اس نے اپنے ملک کے باشندوں کو مختلف فرقوں اور گروہوں میں بانٹ دیا تھا، گروپس میں بانٹ دیا تھا فرعون نے۔ فرعون کی جو اسٹریٹجی تھی وہ یہ تھی کہ قوم کو مختلف گروپوں یا پارٹیوں میں تقسیم کر دے، اور پھر اس نے کیا کیا، یستضعف طائفة منہم یذبح ابناءہم ویستحیی نساءہم، اس نے ان میں سے ایک گروہ کو کمزور کر دیا تھا کہ ان کی ابناء کو ذبح کر ڈالتا اور ان کی نساء کو زندہ چھوڑ دیتا۔ انہو کان من المفسدین، بے شک وہ فساد انگیز لوگوں میں سے تھا۔ تو فرعون کے بارے میں کہا گیا کہ وہ مفسدین میں سے تھا، اور اس کی جو کچھ کارستانیاں بتائی گئی ہیں اس میں یہ بتایا گیا ہے کہ وہ لوگوں کو گروپس میں تقسیم، پارٹیوں میں، فرقوں میں، گروہوں میں بانٹ دیتا تھا۔ جیسے اگر کسی ملک کی جو اسٹیبلشمنٹ ہے وہ اگر ملک میں لوگوں کو مختلف چھوٹی چھوٹی پارٹیوں میں بانٹ دے اور پھر کسی پارٹی کو کمزور کر دے، کسی کو اسٹرانگ کر دے، ایک کو دوسرے کے خلاف لڑائے، یا کچھ کے بندے اٹھا لے، یا جو بڑے بڑے لوگ ہوتے ہیں، سردار ہوتے ہیں کسی علاقے کے، وہ لوگوں کے جو ابناء ہوتے ہیں، مرد ہوتے ہیں، ان کو اٹھا لیتے ہیں، ان کو غائب کر دیتے ہیں، ان کو قتل کروا دیتے ہیں، ان کی عورتوں کو زندہ رہنے دیتے ہیں، تو یہ بھی فساد ہے۔ تو کسی جگہ اگر کچھ بڑے، جو وہ کسی طرح بھی بڑے ہو سکتے ہیں، سرکش و متکبر لوگ، وہ اگر قوم کو گروہوں میں، پارٹیوں میں، فرقوں میں تقسیم کر دیں، کسی کو اسٹرانگ کر دیں، کسی کو ویک کر دیں، کسی کے بندے اٹھا لیں، ان کو قتل کروا دیں، تو یہ بھی فساد کی ایک شکل ہے، اور ایسا کرنے والوں کو بھی مفسدین کہا جاتا ہے۔ اس کے علاوہ ایک اور آیت ہے سورۃ البقرہ کی آیت نمبر 205، اس میں کہا گیا کہ وَإِذَا تَوَلَّى سَعَىٰ فِي الْأَرْضِ لِيُفْسِدَ فِيهَا وَيُهْلِكَ الْحَرْثَ وَالنَّسْلَ وَاللَّهُ لَا يُحِبُّ الْفَسَادَ، جب اسے اقتدار حاصل ہو جاتا ہے تو زمین میں اس کی ساری دوڑ دھوپ اس لیے ہوتی ہے کہ فساد پھیلائے۔ فساد کی شکل یہاں پہ جس کا ذکر ہے وہ یہ ہے وَيُهْلِكَ الْحَرْثَ وَالنَّسْلَ، کھیتیوں کو غارت کرے، فصلوں کو برباد کر دے، اور نسل انسانی کو تباہ کرے۔ واللہ لا يحب الفساد، حالانکہ اللہ فساد کو ہرگز پسند نہیں کرتا۔ تو لوگوں کی کھیتیوں کو یا فصلوں کو تباہ کر دینا، ان کی نسل کو تباہ کر دینا، برباد کر دینا، یہ بھی فساد فی الارض کی ایک مثال ہے۔ اسی طرح سورہ محمد کی آیت نمبر 22 میں فساد فی الارض کو قطع رحمی کے ساتھ مینشن کیا گیا ہے، ان تفسدوا فی الارض وتقطعوا ارحامکم۔ اسی طرح معاشی جو فساد ہے اس کی بھی کچھ مثالیں قرآن مجید میں آئی ہیں۔ سورۃ اعراف میں، سورۃ الاعراف کی آیت نمبر 85 میں آیا کہ فَأَوْفُوا الْكَيْلَ وَالْمِيزَانَ وَلَا تَبْخَسُوا النَّاسَ أَشْيَاءَهُمْ وَلَا تُفْسِدُوا فِي الْأَرْضِ بَعْدَ إِصْلَاحِهَا ذَلِكُمْ خَيْرٌ لَكُمْ إِن كُنتُم مُؤْمِنِينَ۔ سو تم ماپ اور تول پورے کیا کرو۔ اب یہ جو کاروبار ہے یا جو معیشت ہے یا اقتصادیات ہیں، اس میں ماپ تول پورے کیا کرو، اور لوگوں کو ان کی چیزیں گھٹا کر نہ دیا کرو، ان کی کوالٹی یا کوانٹٹی اس میں کمی نہ کیا کرو، اور اس طرح زمین میں اس کی اصلاح کے بعد فساد برپا نہ کیا کرو۔ تو یہاں فساد فی الارض کا ذکر آیا ہے جو معاشی جو اصلاحات ہیں ان کے ساتھ، بعد اصلاحها۔ تو ہم اکثر سنتے ہیں کہ جی سیاسی اصلاحات پہ کام ہو رہا ہے، معاشی اصلاحات پہ کام ہو رہا ہے، جوڈیشل اصلاحات پہ کام ہو رہا ہے، ٹھیک ہے جی، نیب میں اصلاحات کی بات ہو رہی ہے۔ تو ہر طرح کی اصلاحات ہیں، ہر ادارے میں اصلاحات ہو سکتی ہیں۔ تو یہاں جو اصلاح اور فساد کا تذکرہ آیا ہے وہ آیا ہے کاروباری اصلاحات کے تناظر میں یا معاشی معاملات کے سلسلے میں، تو وہاں بھی اصلاح اور فساد جو ہے وہ ہو سکتی ہیں۔ تو بیسیکلی جب ہم فساد کا لفظ سنتے ہیں تو ہمارے ذہن میں صرف آتا ہے دنگا فساد، کہ لڑائی جھگڑا ہو رہا ہے، روڈ بند ہو رہے ہیں۔ تو قرآن مجید کی آیات سے پتہ چلتا ہے کہ جو فساد کا لفظ ہے یہ کافی جامع ہے،
یہ صرف دنگا فساد یا لڑائی جھگڑے میں سے مراد نہیں ہوتا، کسی بھی طرح کا جو آرڈر ہے یا نظم ہے اس میں بد نظمی، عدم اعتدال، عدم توازن، خرابی یا بگاڑ پیدا کرنا، چاہے وہ معاشی ہو، چاہے معاشرتی ہو، چاہے سیاسی ہو، کسی بھی شے میں اگر کوئی خرابی یا بگاڑ پیدا کیا جائے تو وہ فساد میں آتا ہے۔ اس کی کچھ مثالیں ہیں قرآن مجید میں دی ہوئی مختلف حوالوں سے، تو یہ مثال جو ہے یہ ہے کاروباری یا معاشی تناظر میں۔ اسی کی ایک اور مثال ہے سورۃ ہود کی آیت نمبر 85، جہاں کہا گیا کہ یا قومی اوفوا المیکال والمیزان بالقسط ولا تبخسوا الناس اشیاءهم ولا تعثوا فی الارض مفسدین، اور اے میری قوم تم ناپ اور تول قسط یعنی عدل و انصاف کے ساتھ پورے کیا کرو اور لوگوں کو ان کی چیزیں گھٹا کر نہ دیا کرو اور فساد کرنے والے بن کر ملک میں تباہی مت مچاتے پھرو۔ یہ جو قسط ہے، یہ لفظ جو ہے ویسے تو عدل کا لفظ بھی انصاف کے لیے آتا ہے، جسٹس کے لیے آتا ہے، اور قسط کا لفظ بھی آتا ہے۔ قسط خاص طور پہ اس وقت آتا ہے جو لوگوں کے حقوق پورے ان کو ادا کرنے کی کا بات کرنی ہو، تو پھر عدل کی بجائے قسط کا لفظ آتا ہے۔ تو سب کو ان کے اگر حقوق پورے نہ دیے جائیں، معاشی حقوق، تو یہ بھی ایک قسم کا فساد ہے۔ اسی طریقے سے یہ جو قتل و غارت گری ہے یہ بھی فساد ہے۔ تو قتل کے ساتھ فساد فی الارض کا ذکر بھی آیا ہے کہ من قتل نفسا بغیر نفس او فساد فی الارض فکأنما قتل الناس جميعا ومن احیاها فکأنما احیا الناس جميعا۔ سورۃ مائدہ کی المائدہ کی آیت نمبر 32 میں ہے کہ جس نے کسی نفس کو کسی نفس کے خون کے بدلے یا زمین میں فساد پھیلانے کے سوا کسی اور وجہ سے قتل کیا، اس نے گویا تمام انسانوں کو قتل کر دیا، اور جس نے کسی کی جان بچائی اس نے گویا تمام انسانوں کو زندگی بخش دی۔ تو قتل و غارت گری جو ہے یہ بھی فساد فی الارض کی ایک مثال ہے۔ اسی طرح سورۃ المائدہ کی آیت نمبر 33 میں یہ آیا ہے کہ انما جزاء الذین یحاربون اللہ ورسولہ ویسعون فی الارض فسادا ان یقتلوا او یصلبوا او تقطع ایدیہم وارجلہم من خلاف او ينفوا من الارض ذلک لہم خزی فی الدنیا ولہم فی الآخرۃ عذاب عظیم۔ تو جو لوگ اللہ اور اس کے رسول سے لڑتے ہیں، جب ظاہر ہے اللہ سے تو کوئی نہیں لڑ سکتا، تو جو اللہ اور رسول سے لڑتے ہیں، اس سے مراد ہے کہ جو اسلامی مملکت جو اللہ اور رسول کے نام پہ بنی ہوئی ہے اس کے خلاف بغاوت کر دیتے ہیں، بغاوت پہ کراتے ہیں، اس نظام کے خلاف لڑتے ہیں، اللہ اور رسول یا اللہ اور رسول کے نام پہ بنی ہوئی جو ریاست ہے اس کے خلاف جب لڑتے ہیں اور زمین میں اس لیے تگ و دو کرتے پھرتے ہیں کہ فساد برپا کریں، تو ان کی سزا یہ ہے کہ قتل کیے جائیں یا سولی پر چڑھائے جائیں یا ان کے ہاتھ اور پاؤں مخالف سمتوں سے کاٹ ڈالے جائیں یا وہ جلا وطن کر دیے جائیں۔ یہ ذلت اور رسوائی تو ان کے لیے دنیا میں ہے اور آخرت میں ان کے لیے اس سے بڑی سزا ہے۔ تو یہ جو بغاوت ہے، جو اللہ اور رسول کے خلاف جو لڑنا ہے، یہ بھی فساد فی الارض ہے اور اس کی سزا بڑی سخت ہے۔ قرآن مجید میں یہ بھی آیا ہے کہ یہ جو زمین میں جو بر و بحر میں جو فساد ظاہر ہوتا ہے یہ انسانوں کے اپنی ہاتھوں کی کمائی ہوتی ہے۔ جیسے سورۃ الروم کی آیت نمبر 41 میں ہے کہ ظہر الفساد فی البر والبحر بما کسبت ایدی الناس لیذیقہم بعض الذی عملوا لعلہم یرجعون۔ بر و بحر میں فساد ان اعمال کے باعث پھیل گیا ہے جو لوگوں کے ہاتھوں نے کما رکھے ہیں۔ بما کسبت ایدی الناس، یہ جو بما میں بازر بھی ہے یہ باس سببیہ ہے، اس سبب سے جو لوگوں نے کے ہاتھوں نے کمایا، کہ لوگوں کے ہاتھوں سے لایا ہوا یہ فساد ہے جو بر و بحر میں ظاہر ہوا ہے، تاکہ اللہ انہیں بعض برے اعمال کا مزہ چکھا دے جو انہوں نے کیے ہیں تاکہ وہ باز آ جائیں۔ تو اگر اللہ تعالیٰ کے قانون کے مطابق یہ ساری زمین کے اوپر نظام قائم ہو تو پھر اس میں کوئی فساد نہیں آتا۔ اس میں جو فساد برپا ہوتا ہے یہ انسانوں کے ہاتھوں سے لایا ہوا یہ فساد ہوتا ہے۔ اللہ جو ہے وہ اس دنیا میں فساد و بربادی نہیں لے کے آتا۔
صالحین کی بھی قرآن مجید میں کچھ خصوصیات آئی ہیں. سورۃ آل عمران کی آیت نمبر 114 کو اگر ہم دیکھیں تو وہاں آیا ہے کہ یؤمنون باللہ والیوم الآخر ویأمرون بالمعروف وینہون عن المنکر ویسارعون فی الخیرات اولئک هم من الصالحین. اگر ہم نے دیکھنا ہو کہ ہم صالح ہیں کہ نہیں ہیں یا ہم نے صالح بننا ہے تو کون سی خصوصیات ہیں جو ہمارے اندر ہونی چاہیے، تو یہ آیت بتاتی ہے کہ یہ وہ لوگ ہوتے ہیں جو اللہ اور آخرت پر ایمان رکھتے ہیں، پہلی بات، اور المعروف کا حکم دیتے ہیں اور منکرات سے روکتے ہیں، اور خیرات ہر اچھے کام، نیک کاموں میں تیزی سے بڑھتے ہیں. تو خود بھی اچھے کام کرتے ہیں اور اچھائی کا حکم دیتے ہیں، برائی سے روکتے ہیں، اللہ اور یوم آخرت پر ایمان بھی رکھتے ہیں. تو یہ ہیں جو صالحین ہیں. اور یہ جو اصلاح ہے، اس کی ہم نے جیسے فساد کی مثالیں دیکھی کہ فساد بھی کئی طرح کا ہوتا ہے، اصلاح بھی کئی طرح کی ہوتی ہے. تو جسمانی اگر کوئی اب نارمیلٹی ہو، اس کی اگر کریکشن کی جائے تو اس کو بھی قرآن مجید میں اصلاح کہا ہے. تو اصلاحات جو ہیں یہ ہر طرح کی ہو سکتی ہیں، جسمانی بھی ہو سکتی ہیں، مالی بھی ہو سکتی ہیں، معاشی بھی ہو سکتی ہیں، سیاسی بھی ہو سکتی ہیں. تو جو جسمانی اصلاح ہے اس کی ایک مثال ہے سورۃ الانبیاء کی آیت نمبر 90 میں کہ فَاسْتَجَبْنَا لَهُ وَوَهَبْنَا لَهُ يَحْيَىٰ وَأَصْلَحْنَا لَهُ زَوْجَهُ. تو ہم نے اس زکریا علیہ السلام کی دعا قبول فرما لی اور ہم نے اسے یحییٰ علیہ السلام عطا فرمایا اور اس کی خاطر اس کی زوجہ کی اصلاح کی. تو ان کی زوجہ جو تھیں ان میں کچھ اب نارمیلٹی تھیں جس کی وجہ سے ان کی اولاد جو ہے وہ نہیں ہو رہی. تو اللہ تعالیٰ نے کہا کہ اس اب نارمیلٹی کو دور کر دیا، ان کی زوجہ کی اصلاح کر دی. تو اگر کوئی فزیکل اب نارمیلٹی ہو یا بگاڑ پیدا ہو جائے تو اس کی اصلاح کے لیے بھی لفظ اصلاح جو ہے یہ یہاں پہ آیا ہے. اسی طریقے سے انسان اگر اپنی اصلاح بھی کرے، اپنے آپ کی اپنی غلطی درست بھی کرے تو اس کے لیے بھی لفظ اصلاح آتا ہے. تو اس مصلح جو ہوتے ہیں یہ صرف وہی نہیں کہ جو دوسروں کی اصلاح کرتے ہیں بلکہ اپنی اصلاح کرنا کے لیے بھی لفظ جو ہے وہ اصلاح آتا ہے ماستر، اور اسی سے جو فعل ہے وہ آتا ہے اصلاح. چنانچہ سورۃ المائدہ کی آیت نمبر 39 میں آیا ہے کہ فمن تاب من بعد ظلمہ واصلح فإن اللہ یتوب علیہ ان اللہ غفور رحیم. پھر جو شخص اپنے اس ظلم کے بعد توبہ اور اصلاح کر لے تو بے شک اللہ اس پر رحمت کے ساتھ رجوع فرمانے والا ہے، یقیناً اللہ غفور رحیم ہے. تو اصلاح جو ہے یا ریفارمز جو کرنی ہے ہم نے دوسروں کی اصلاح کرنے سے پہلے اپنی اصلاح کرنی ہے. ہم سے اگر کوئی ظلم یا زیادتی ہو جاتی ہے تو توبہ کر کے اپنی اصلاح کرنی ہے اور پھر باقی ارد گرد جو معاشرے کی چیزیں ہیں ان کی اصلاح کرنی ہے. سورۃ ہود کی آیت نمبر 116 اور 17 میں آیا کہ فلولا کان من القرون من قبلکم اول بقیۃ ینہون عن الفساد فی الارض الا قلیلا من انجینا منہم واتبع الذین ظلموا ما اترفوا فیہ وکانوا مجرمین وما کان ربک لیہلک القری بظلم واہلھا مصلحون. یہ جو آخری آیت ہے اس میں کہا گیا ہے کہ آپ کا رب ایسا نہیں کہ وہ بستیوں کو ظلماً ہلاک کر ڈالے. ما کان ربک لیہلک القری بظلم واہلھا مصلحون، دراں حالے کہ اس کے باشندے مصلحون. کسی بستی میں اس وقت تک ہلاکت نہیں آتی جب تک وہاں پہ مصلحین موجود ہوں، اصلاح کرنے والے موجود ہوں. تو اللہ کسی بستیوں کو ظلماً ہلاک کرنے والا نہیں ہے داریں حالے کے، اس حال میں کہ اس کے باشندے مصلحون ہوں، اصلاح کرنے والے ہوں. وہاں پہ اولو بقیت ہوں، ایسے صاحبان فضل و خرد ہوں، یعنی کوئی ایسی انٹیلیجنسیا ہو اور ایسے اسٹیبلشمنٹ اور انٹیلیجنسیا اور وہ لوگ صاحبان عقل و بصیرت ہوں جو ینہون عن الفساد فی الارض، جو فساد فی الارض سے لوگوں کو روکتے ہیں، منع کرتے ہیں. جب تک کسی معاشرے میں ایسے لوگ موجود ہوتے ہیں جو فساد کو روکتے ہیں، اگر زبان سے روکنے کی طاقت ہے تو زبان سے، ہاتھ سے روکنے کی طاقت والے جو ہیں وہ ہاتھ سے روکتے ہیں، ٹھیک ہے، جو دل میں برا جان سکتے ہیں وہ دل سے برا جانتے ہیں. تو جب تک کسی معاشرے میں اصلاح کرنے والے موجود ہوں،
اللہ تعالیٰ اس بستی کو، اس معاشرے کو ہلاک نہیں کرتا۔ تو آج ہمیں سورۃ البقرہ کی آیت نمبر 11 اور 12 کا مطالعہ کیا، جس کی سمری یہ ہے کہ وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ لَا تُفْسِدُوا فِي الْأَرْضِ قَالُوا إِنَّمَا نَحْنُ مُصْلِحُونَ، اور جب کہا جاتا ہے یا کہا جائے ان سے، یہ جو منافقین ہیں یا جو منافقانہ طرز عمل اپنائے ہوئے ہیں، جو ریفارمز کا ایجنڈا لے کے اٹھے ہیں، جب ان سے کہا جائے کہ لا تفسدوا فی الارض، کہ نہ تم فساد کرو زمین میں، قالوا انما نحن مصلحون، وہ کہتے ہیں بے شک ہم تو صرف اصلاح کرنے والے ہیں، ریفارمز کا ایجنڈا لے کے اٹھے ہیں، ہم ہر شے کی اصلاحات کرنا چاہتے ہیں۔ ہم آج کل کے دور میں بھی لوگ کہتے ہیں ہم جی معاشی اصلاحات کرنا چاہتے ہیں، ہم جی سیاسی اصلاحات کرنا چاہتے ہیں، ہم جی جوڈیشری میں اصلاحات کرنا چاہتے ہیں، ہم جی نیب میں اصلاحات کرنا چاہتے ہیں، وغیرہ وغیرہ۔ تو اللہ تعالیٰ نے ہمیں خبردار کیا ہے کچھ لوگوں سے، اور کہا ہے کہ الا انہم هم المفسدون، خبردار رہو۔ تو ایسے لوگ بھی ہو سکتے ہیں معاشرے میں جو ریفارمز کا ایجنڈا لے کے اٹھیں، منافق لوگ، تو کہا گیا ان سے خبردار ہو، بے شک وہی ہیں جو دراصل فساد کرنے والے ہیں، انہم هم المفسدون ولکن لا یشعرون، اور لیکن نہیں وہ شعور رکھتے۔ تو اللہ تعالیٰ ہمیں خود اپنی اصلاح کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور اپنے ارد گرد کی چیزوں کی اصلاح کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور مفسدین کی شر سے محفوظ فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔